بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، جس کا مطلب ہے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا۔ انسان کو یہ عزت دو وجہ سے دی گئی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں میں بھیجا، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو انسانوں کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ترجمہ، بے شک تم انسانوں کے پاس آئے اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو انسان قرآن کی تلاوت کرے گا اور اس میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن مجید کا ایک حرف عظمت والا ہے، اور یہ ایسا عظمت والا کلام ہے کہ اگر اسے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ زمین و آسماں، جنات سمیت کسی مخلوق میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ان پر قرآن مجید نازل کیا جاتا۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان والا بنایا کہ یہ عظمت والا کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت انسانوں کو فضیلت بخشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ قرآن پاک سے محبت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر قرآن کی تعلیم دیتے اور رات میں نماز کی حالت میں اپنے پروردگار کے کلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات کی تلاوت فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لکھتے اور حفظ بھی کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے قرآن مجید سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ پسند ہے کہ کسی اور سے بھی قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت سن رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ کام تھا۔ سیدنا عثمان، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یعنی 7 دن میں پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک دن میں قرآن مجید کی جتنی مقدار کی تلاوت کی اسے ایک منزل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ قرآن شریف کا ادب اور احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن شریف کو ہاتھوں میں لیتے تو پہلے چومتے اور ادب سے اپنے چہرے سے لگاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کو چومتے اور محبت سے فرماتے، میرے رب کا عہد، میرے رب کا منشور۔ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے، میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب۔ ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاری آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک رات وہ بڑی محبت اور شوق کے عالم میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے آسمان سے نور کا ایک جھرمٹ اترتے دیکھا۔ اگلی صبح انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو قرآن سننے آئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے وہ فرشتے صبح تک موجود رہتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سے بہت محبت اور تعظیم فرماتے۔ ہمیں بھی قرآن پاک سے بہت محبت کرنی چاہیے، قرآن پاک کا بہت ادب کرنا چاہیے اور روزانہ تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔